الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِی قَرَارٍ مَکِین ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں و بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کے مراحل کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا ہے، اور اس کی ابتدا اور اس کی انتہا سب کچھ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کر دیا، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مومنون کی آیت بھی تلاوت کی۔ تو اس آیت کا انشاءاللہ پس منظر میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ابھی جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر یہ متفق علیہ حدیث ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا کہ انسان جو ہے وہ کس طور پر اس کو تخلیق کیا گیا، یعنی کامیابی اور ناکامی کی جو بنیادی جو چیزیں ہیں، یعنی انسان کی جو کامیابی ہے، ناکامی ہے، اور اس کا مدار کس کے اوپر ہے؟ زندگی کے آخری اعمال کے اوپر ہے، اور ابتدائی مراحل کہ کس طریقے سے انسان کی تخلیق ہوئی اور کس طریقے سے اللہ رب العزت نے پھر انسان کو ان مدارج کو طے کر کے تدریجاً ان مراحل کو طے کرتے ہوئے انسان یہاں تک پہنچا۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم حدیث ہے، میں چاہتا ہوں آپ حضرات کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ ان ابی عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس حدیث کو بیان کیا، وہ صادق المصدوق، جو کہ صادق ہیں اور مصدوق ہیں، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ۔ جو حدیث ہے پہلے میں اس کا بیان کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ وہ قرآن کی آیت بھی بیان کر دوں گا۔ اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی ماں کی پیٹ کے اندر جمع کیا 40 دن تک نطفے کی صورت میں۔ ابھی نطفے کی صورت کیا ہے؟ نطفہ کہتے ہیں ایک پانی کو، جو لیسدار پانی ہوتا ہے، بدبودار پانی، اور یہ مرد کی پشت سے جو ہے وہ نکلتا ہے اور عورت کے رحم کے اندر جا کر قرار پکڑتا ہے۔ تو اور یہ جب ایک مرد اور عورت ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو حمل ٹھہرتا ہے، اس کا پہلا جو پروسیس ہے وہ نطفے کا، وہ 40 دن تک وہ ماں کے رحم کے اندر رہتا ہے۔ یہ اس حدیث کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ یجمع خلقہ فی بطن امہ، ماں اس کی ماں کی پیٹ میں 40 یوما نطفۃ، وہ نطفہ 40 دن تک رہتا ہے۔ ثم یکون علقۃ مثل ذالک، پھر وہ ایک کیا بنتا ہے؟ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، یعنی جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ اور ثم یکون مضغۃ، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، یعنی 40 دن تک پھر وہ خون کا لوتھڑا جو ماں کے رحم کے اندر چمٹا ہوا ہوتا ہے رحم کے ساتھ، پھر اس کے بعد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، خون کے لوتھڑے سے گوشت کا لوتھڑا، 40 دن تک نطفہ قرار پکڑتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خون کا لوتھڑا، اور پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا۔ یہ 40 کتنے دن ہو گئے؟ یہ 4 مہینے ہو گئے۔ ثم یرسل الیک الملک، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، فینفخ فیہ الروح، پھر وہ اس کے اندر روح کو پھونک دیتا ہے۔ ماں کے رحم میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اس میں روح کو پھونک دیا جاتا ہے، اور وَیُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ کلمات، اور اس کو حکم دیا جاتا ہے 4
یعنی کلمات کا، یعنی اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ 4 کلمات کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے یا لوح محفوظ میں اس کو لکھ دیا جاتا ہے یا اس کی تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بِکَتْبِ رِزْقِهِ، کہ اس کا جو رزق ہے وہ کتنا ہوگا۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے آپ حضرات کو بتایا تھا نا کہ رزق سے مراد وہ ہے جو انسان کھاتا ہے، جس سے انسان کی غذا بنتی ہے، پیٹ کی، جسم کی غذا، جو چیز استعمال ہوتی ہے ایز اے غذا، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ وہ اجلہ، اور اس کی موت، کہ اس کی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک ساتھ نہ آپ بڑھا سکتے ہیں نہ ایک ساتھ کم کر سکتے ہیں۔ تو رزق کتنا ہوگا اور اس کی موت کب آئے گی، وَعَمَلِهِ، اعمال کون سے اختیار کرے گا، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اور قسم کھا کے کہا کہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کہ یعنی یہی سب کچھ ہے۔ إِنَّ أَحَدَكُمْ، اب یہاں پر اللہ رب العزت بڑی ایک اہم بات کو بیان کر رہے ہیں کہ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ ساری زندگی اعمال اختیار کرتا ہے جنت کے، یعنی جنتی اعمال اختیار کر کے رکھتا ہے، حتیٰ ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، کہ بس اتنا سا فاصلہ رہ جاتا ہے جتنا ایک ہاتھ کا، یعنی ایک ہاتھ کے بقدر فاصلہ ہوتا ہے کہ اب وہ جنت میں داخل ہونے والا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر کیا ہوتا ہے کہ کتاب سبقت لے جاتی ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یعنی جو اس کے اعمال میں لکھا ہوا تھا، اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا، تو وہ کتاب سبقت لے جاتی ہے۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ایسے اعمال اختیار کر لیتا ہے جو اہل النار کے ہوتے ہیں، یعنی دوزخیوں والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فَيَدْخُلُهَا، پھر اس کو دوزخ میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور پھر تم میں سے کوئی شخص ایسا ہوتا ہے کہ جو عمل کرتا رہتا ہے جہنمیوں والے، یعنی گناہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ ما یکون بینہ و بینہ الا ذراع، پھر اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر کتاب سبقت لے جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، پھر وہ اہل جنہ کے عمل کو اختیار کرتا ہے۔ فیدخلھا، اور پھر وہ اس کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں چند باتیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے انسان کو انسان ہونے کے ناطے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر وہ جو مضغہ ہے، یہاں پہ مضغہ تک بیان کیا نا، پھر وہ جو گوشت ہے اس کے اوپر ہڈیاں چڑھا دی جاتی ہیں۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے ہڈیوں کے اوپر گوشت ہے، اور پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے، دوسری صورت کے اوپر پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد انسان جو ہے وہ کتنا خوبصورت انسان تخلیق پاتا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے بلند ہے، بالا ہے اور پاک ہے۔ اللہ رب العزت احسن الخالقین ہے، کتنا خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد انسان کو اللہ زندگی دیتا ہے، پھر جتنی زندگی جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ اس کی موت لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے کب مرنا ہے، تو جب موت کا وقت آتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم اس کے بعد پھر تمہیں موت آ جائے گی، تمہیں مار دیا جائے گا، اور ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر اس کے بعد تمہیں جو ہے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ تمہارا وجود نہیں تھا اور ہم نے تمہیں وجود دیا، پھر تمہیں انسان بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تمہیں دوبارہ موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اس جو انسانی جو تخلیق ہے اس کو بیان کر دیا۔ تو لہذا سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انسان، ہم مسلمان ہیں، اور میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ بھئی کیا تھیوری ہے، انسان پہلے کیا تھا کیا نہیں ہے، ایولیوشن تھیوری اور یہ ساری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر میں تو صرف قرآن کی بات کرتا ہوں
کہ بھئی قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت انسان ہونے کے پیدا کیا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوری تخلیق کے بارے میں بیان کر دیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِمَّا إِن دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری جگہوں کے اندر اس انسانی تخلیق کے حوالے سے گفتگو کی ہے، مختلف جو ہے وہ عنوانات کے ساتھ کی ہے۔ تو لہذا لیکن بتایا کیا ہے کہ ہم نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے حضرت انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا۔ اور اب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انسان ہی پیدا ہوا، اور انسان ہی جو ہے اس کی وفات ہوگی، اس کا انتقال ہوگا، اور انسان ہونے کی حیثیت سے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی۔ جو عورت تھی اس کا نظریہ تھا کہ بھئی قرآن والا نظریہ کہ بھئی انسان ہی پیدا ہوا ہے، اور پہلے دن سے ہی انسان کی یہی شکل صورت ہے، یہی انسان کا حلیہ ہے۔ تو اس کے بچے نے اس سے پوچھا کہ مما یہ بتائیں کہ انسان کیا تھے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم شروع سے انسان تھے اور انسان ہی پیدا ہوئے۔ تو اور حضرت آدم علیہ السلام بھی انسان تھے، اور جو پہلے انسان ہے۔ تو پھر ایک دن اس نے اپنے ابا سے پوچھا، اس کا ابا جو تھا وہ ایولیوشن تھیوری کو مانتا تھا۔ تو اس نے ابا سے پوچھا کہ جی ہم جو انسان ہیں پہلے کیا تھے؟ اس نے کہا نہیں، پہلے ہم منکی تھے، بندر تھے، پھر ہوتے ایولیوشن کرتے ارتقائی عمل کرتے ہم جو ہے اب انسان بن چکے ہیں، تو اب ہم انسان ہیں۔ تو بچہ جو ہے اس نے اپنی ماں کے پاس آ کے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم انسان تھے، ابا کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جو تھے وہ بندر تھے، تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کی بیوی نے بڑا خوبصورت جواب دیا، یعنی اس کی ماں نے، اس نے کہا کہ ہر ایک کو اپنے آبا و اجداد کا پتہ ہوتا ہے، تو میرے تو آبا و اجداد جو تھے وہ انسان تھے، اس لیے لہذا مجھے پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ کہ ان کے آبا و اجداد کیا تھے۔ تو لہذا میں یہ صرف یہ نہیں ایک آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے، باقی اس بحث میں میں نے نہیں پڑھنا، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہی ہے، اور ہم اسی نظریے کے تحت جو ہے۔ اور پھر ایک سوال اٹھتا ہے جو میرے ذہن میں ہے، صرف اس لیے کہ بھئی ہم بندر کو، کیونکہ اس کے اوپر ریسرچ کیا گیا کہ اس کی عادتیں ہیں، اس کی جو ہے اس کی بہت ساری چیزیں انسان سے ملتی جلتی ہے، تو وہ ہوتے جو ہے وہ انسان بن گیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کون سے وہ بندر تھے جو صرف انسان بنے؟ جو دنیا کے اندر اور بندر ہیں وہ کیوں نہیں بنے؟ یہ ایک میرا معصومانہ سوال ہے کہ بھئی یا تو بندر ختم ہی ہو جاتے، لیکن ابھی تو دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں، وہ بدمانس بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کی کئی قسمیں ہیں، تو وہ کیوں نہیں ختم ہوئے؟ تو وہ کیوں نہیں بنے؟ تو ہمیں بنا دیا گیا، ان کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ اچھا جو ابھی موجود ہیں تو وہ کیوں نہیں جو ہے اس تھیوری کے تحت آہستہ ارتقائی مراحل سے طے ہو رہے ہوں، اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ اب یہ ایسے ہیں، اب یہ ایسے ہیں ہمارے سامنے ہو، اور ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہوں؟ تو ایسا کیوں نہیں ہو رہا اب؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ صرف بندروں میں ہی کیوں یہ ارتقائی مراحل چلے؟ بھائی اس کے اندر یہ پروسیس کیوں ہے اور جانوروں کے اندر کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ وہ ان کی جو شباہت ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں ہے۔ تو کیا یہ وجہ ہے؟ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ ہاں جن کی سمجھ میں آتی ہے ان کی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایک سوال ہے میرا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ باقی آپ دیکھیں دنیا کے اندر جو شیر تھا، پہلے دن سے شیر ہے، جو چیتا تھا، جو جانور ہیں جس حلیے میں تھے، بکرا، بکری، اونٹ، گائے، گھوڑا، یہ سب چیزیں اسی اصل حالت کے اندر موجود ہیں، تو ان کے اندر کیوں نہیں زمانے کے ساتھ ساتھ جو ہے تبدیلی آئی؟ تو وہ کیوں نہیں بدلے؟ تو لہذا صرف بندر ہی کیوں؟ اور پھر اب کیوں نہیں بدل رہے؟ پھر ہم انسان یہاں آ کے کیوں اختتام پذیر ہو گئے بھائی؟ اب یہ کیا ہے؟ اب یہ ہماری اور پھر کوئی اور بھی ہونا چاہیے تھا نا، ہمارے جسموں پہ، ہماری صورتوں پہ تغیر و تبدل آنا چاہیے تھا وقت کے ساتھ ساتھ، وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو یہ سوال ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے۔ تو لہذا یہاں پہ پھر ایک چیز جو بڑی اہم بیان کی، وہ یہ بیان کی کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کچھ چیزوں کے بارے میں اس کے معاملات کو کر دیتا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اب رزق کا معاملہ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں
ان سب کی رزق کی ذمہ داری کس نے اٹھائی؟ اللہ رب العزت نے اٹھائی۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے ذمہ ہے رزق، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ابتدا کو، انتہا کو، ٹھہرنے کی جگہ کو، رکنے کی جگہ کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، تو رزق کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد وہ اجل ہی، کہ انسان کی موت کب آئے گی۔ اب موت جو ہے وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طے کر دیا ہے کہ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیدائش کے ساتھ اب اس نے کتنا اس دنیا میں رہنا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ اس چیز کو بدل نہیں سکتی کہ کوئی آدمی کہے کہ بھئی موت جو ہے اس کو روکا جا سکتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹالا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتور قوتیں آئی ہیں، اور فرعون، حامان، قارون جیسے لوگ جن کا تذکرہ قرآن کے اندر ہے، پھر ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ملینر بلینر لوگ گزرے ہیں، حکمران گزرے ہیں، اور انبیاء کرام گزرے ہیں، اولیاء کرام، صحابہ کرام گزرے ہیں، لیکن ہر ایک جو ہے اس نے موت کا مزہ چکھا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اگر ایسا ہوتا تو پھر جن کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، پیسہ تھا، یا جن کے پاس ولایت تھی، نبوت تھی، تو وہ اپنی موت کو ٹال دیتے، موت کو روک لیتے۔ انبیاء کرام سے جو ہے وہ پوچھ کے ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے۔ باقی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے۔ اور دیکھیں انسان دنیا کے اندر انسان جب محنت کر رہا ہوتا ہے، کاروبار کر رہا ہوتا ہے، جائیداد، پراپرٹی اور یہ ساری چیزیں بنا رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میری ہیں اور میں ہی ان کا مالک ہوں، وہ اس دھوکے کے اندر ہوتا ہے۔ اور موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو اس فریب اور اس دھوکے کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسی موت آتی ہے، انسان کتنا بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، ملینر بلینر کیوں نہ ہو، وہ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے موت کے ساتھ ہی اس کا تعلق ان ساری چیزوں سے، دنیاوی چیزوں سے منقطع ہو جاتا ہے، اور موت آنکھوں کو کھول دیتی ہے، دکھا دیتی ہے۔ تو لہذا یہ ایک موت ایک حقیقت ہے۔ اگر موت نہیں ہوتی تو پھر دنیا کے اندر تو جو نظام ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا، اور یہ تو پھر دنیا جو ہے وہ آپ امیجن کریں کہ کس طریقے سے پھر دنیا کا نظام چلتا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں کو یہ کہا، اور مسلمانوں کو قرآن کی تعلیمات میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موت اصل میں ایک زندگی کا خاتمہ ہے، وہ دنیاوی زندگی ہے، لیکن ایک حقیقی زندگی جو ابدی زندگی ہے اس کا ابتدائیہ ہے۔ موت سے وہ ابتدائیہ شروع ہوتا ہے، اور وہ جو زندگی ہے جس کو بعث بعد الموت کہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اور اس کے حوالے سے کیا ہے کہ پھر موت کو بھی موت آ جائے گی، تو ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ انسان کے کیا اس نے زندگی کے اندر وہ جو شقاوت اور سعید ہونا اور شقی ہونا، اس حوالے سے بڑی ایک اہم بات ہے کہ بھئی ایک انسان جو ہے وہ یا تو نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور اس کو اللہ رب العزت کے علم حقیقی کے اندر یہ بات اللہ کو پتہ ہوتی ہے۔ اللہ نے جو ہے یہ بات، جیسے کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا۔ اچھا، اب اس کو مثال دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان مسلمان پیدا ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن موت سے پہلے وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو جہنمی والے اعمال ہوتے ہیں، یعنی کفر اختیار کر لیتا ہے یا ایسے اعمال کر لیتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص ہے وہ ساری زندگی کیا کرتا ہے، جہنم والے اعمال اختیار کرتا ہے، لیکن پھر وہ آخر میں آ کے ایسے اعمال کرتا ہے کہ جو جنتیوں کے اعمال ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، یا وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، ایمان کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جو شخص بھی جو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ جب ایک شخص اسلام لے آتا ہے تو اس کے ما قبل کے جتنے گناہ ہیں سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو لہذا اس حوالے سے یہ بڑی ایک اہم بات ہے۔ تو ہمیں کیا سکھلایا گیا؟ ہمیں یہ بتلایا گیا، سکھایا گیا کہ بھئی ہم ساری زندگی اللہ رب العزت سے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی دعا مانگیں۔ اور دعا کیا ہے؟ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ دعا کیا مانگتے ہیں؟ یا اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو تو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔
اللہم یا مصبب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو ثابت قدم کرنے والے میرے دل کو جو ہے وہ اپنے دین کے لیے ثابت قدم کر دے۔ اور پھر قرآن میں کتنی خوبصورت دعا ہمیں سکھائی گئی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ربنا ہب لنا، کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے اندر دلوں کو موڑ مت دیجیے، ان میں کجی پیدا نہ کر دیجیے کہ وہ ایسا ہو کہ ہدایت سے مڑ جائے اور وہ گمراہ ہو جائیں۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور تو اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما، اور انک انت الوہاب، اور تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ تو ثابت قدمی کی دعا اور ہدایت پر قائم رہنے کی دعا اور موت ایمان پر خاتمے کی دعا، یہ انسان کو ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی عبادت پر، اپنے جو معاملات ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ اب آپ ایک آدمی ہیں، وہ کہے کہ جی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، جی میرے بارے میں تو لکھ دیا گیا کہ میں شقی ہوں، بدبخت ہوں، تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، یا میرے بارے میں تو لکھ دیا گیا کہ میں نیک بخت ہوں، تو مجھے نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر کیا ہم عمل کرنا چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تم وہی عمل کرتے ہو جس کی توفیق اللہ رب العزت تمہیں دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے علم حقیقی میں اگر کوئی شخص اچھے اعمال کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دی ہے، وہ ہدایت پر ہے، اور پھر وہ استقامت کی دعا مانگے تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ جو ہے خاتمہ بالخیر ہوگا۔ من کانا آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخر کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعتبار للخواتم، کہ اعتبار کا جو خاتمے پر اعتبار ہے کہ بھئی تمہارا خاتمہ کیسے ہوتا ہے، تو اس لیے خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنی چاہیے، اور ہر آن ہر گھڑی اور خوف میں بھی مبتلا رہنا چاہیے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، کہ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے درمیان ہے۔ امید تو یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ گناہ گار کو ان گناہوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اور اللہ کی ذات پر ایسی امید ہو، اور ہر آن ہر گھڑی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، تو بہترین رحم کرنے والا ہے، تو میری مغفرت کر دے۔ اور یہ تو امید ہونی چاہیے۔ اور خوف یہ کہ انسان جو ہے وہ عبادت گزار ہو اور متقی پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، اور بہت ہی زیادہ صالح ہو، عالم ہو، عابد ہو، لیکن اس کو اپنی عبادات پہ، اپنے جو معاملات ہیں، اعمال ہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے فضل پہ، اللہ کے کرم پہ، اللہ کی مغفرت پہ، اللہ کی بخشش پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرا اللہ اگر میری مغفرت کرے گا تو اپنے فضل سے کرے گا، اپنے کرم سے کرے گا، ورنہ یہ جو میرے اعمال ہیں پتہ نہیں یہ ان کے اندر اخلاص بھی ہے یا نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔